بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ایک درد دل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرات گرامی و قدر، آپ کو پتہ ہوگا کہ گھمنی وہابی نجدی پارٹی کے مولوی، بالخصوص ابو ایوب پادری نجدی، ساجد خائن نجدی فرعونی، الیاس گھمن نجدی فرعونی، نجیب العمر نجدی فرعونی، یہ بہت ہی بے شرم ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنے کفر کا دفاع نہیں کر سکتے تو انہوں نے وہ ہمارے لیے بم استعمال کیے، اور الحمدللہ وہ بم ان کے اپنے سروں پر جا گرے ہیں۔ اب خود پریشان ہیں بیچارے۔ جو اصول ہمارے لیے انہوں نے بنائے ہیں وہ اصول ان کے اپنے گلوں میں فٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہ پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ تو میں ابو ایوب نجدی وہابی سے یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم بات کرنے سے پہلے کچھ دیکھ لیا کرو کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ اور یہ فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے، اور تالیفات یہ ادارہ اسلامیات لاہور کا چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ اسی کا صفحہ نمبر 101 ہے۔ میں ابو ایوب وہابی نجدی سے یہ کہوں گا کہ تم ہمیں کہتے ہو اور ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، تو کم از کم ویسے تیرے جھوٹ جو میں نے پکڑے ہیں وہ میری کتاب شان اعلی حضرت بزبان علماء دیوبند کے اندر میں نے تیرے جھوٹوں کو لکھا ہے کہ تو نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اب یہ تیرا کتب الارشاد جس کو تو کہتا ہے رشید احمد گنگوئی، یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر کتنا جھوٹ الزام اور بہتان باندھتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 101 ہے، لکھتا ہے چونکہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو۔ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے بھائی کہو۔ یہ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 101 ہے، ادارہ اسلامیات۔ میں تمام دارالعلوم دیوبند سے لے کر اکوڑا خٹک تک، اکوڑا خٹک سے لے کر بنوری ٹاؤن تک، بنوری ٹاؤن سے لے کر جامعہ فاروقیہ تک، فاروقیہ سے لے کر قاسم العلوم ملتان تک، ملتان سے لے کر جامعہ شرفیہ تک، جامعہ شرفیہ سے لے کر خیر المدارس تک، تمام نجدیوں سے یہ کہوں گا کہ یہ حدیث میں ثابت کرو کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہو کہ مجھے بھائی کہو۔ یہ حدیث ثابت کرو۔ یہ کتنا جھوٹ ہے، حالانکہ وہ دوسری حدیث ہے، بلکہ ایک حدیث نہیں کئی حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھائی فرمایا، حضرت عمر کو بھائی فرمایا، حضرت مولا علی کو بھائی فرمایا، کہ وہ بھائی فرمانا ایک اور بات ہے، اس کا جواب میں تیرے گھر سے دوں گا، وہ اور بات ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے بھائی کہو۔ یہ ثابت کرو ابو ایوب صاحب، تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ جو تم نے اصول قائم کیے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ اصول تیرے اپنے گلے میں فٹ ہو گئے ہیں۔ اگر تیرے اندر غیرت شرم و حیا ہوتی تو تیرے لیے وہ ساجد خائن نقشبندی فرعونی کراچی والے کا وہ کلپ جو اپنے باپ الیاس گھمن گھمدائی راسی الیاس گھمن کے دفاع کے اندر وہ جو کلپ جاری کیا تھا ساجد خائن نقشبندی نے، تیرے لیے تو وہ کلپ بھی کافی تھا، لیکن شرم نہیں ہے۔ ہمارے لیے اصول اور اپنے لیے وہ اصول بھول جاتے، یہ جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ کس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھائی کہو۔
ہاں وہ جو صدیق اکبر کو بھائی فرمایا یا فاروق اعظم کو بھائی فرمایا یا میرے نبی نے حضرت علی کو بھائی فرمایا وہ ایک اور بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں آپ کی شان ہے، لیکن امتی کا یہ شان نہیں ہے کہ نبی کو بھائی کہے. جبکہ تمہارے وہابیوں کو تو یہ نظریہ ہے، نجدیوں کا یہ تو نظریہ ہے، اسماعیل دہلوی کا، اس نے تو واضح طور پر لکھا بھائی کی اتنی تعظیم کرو جتنے بھائی بڑے بھائی کی کرتے ہو. تم تو کہتے ہو کہ نبی کو بھائی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے مسئلہ کے اندر نبی کو بھائی کہنا ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے بھائی کی کیا حیثیت ہے نبی کی عظمت کے سامنے، نبی کی شان کے سامنے. بھائی کو پر تو ہم غصہ بھی کر دیتے ہیں، بھائی کو تو ہم طرح طرح کی باتیں بھی کر ڈالتے ہیں، تو کیا نبی کے بارے سوچنا بھی تو کفر ہے؟ دوسری بات، نبی بھائی کی شان گھر تک ہوتی ہے، بھائی کی عزت گھر تک ہوتی ہے، محلے تک ہوتی ہے. بہت زیادہ ہو تو گاؤں تک اس کی عزت ہوگی، گاؤں سے زیادہ تو عزت اس کی نہیں ہوتی نا. تو نبی وہ ہوتا ہے جس کی عظمت، جس کی عزت پوری دنیا میں ہوتی ہو. اس قرآن کے اندر بہت ساری آیات کے اندر آیا یہ بات موجود ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی کو بھائی کہنا ہم نہیں کہہ سکتے. نبی تو کہہ سکتا ہے، وہ تو بڑا ہے، جس کو کہے وہ کہہ سکتا ہے. تو نبی کا بھائی فرمانا یہ ہمارے اوپر شفقت ہے. جیسے تیرے اپنے باپ نے اشرف علی تھانوی 1945 کے اندر مر گیا تھا غالباً، اور اس کی کتاب ہے تقریر ترمذی مکتبۃ تالیفات اشرفیہ چھپی صفحہ نمبر 123 پر اس نے واضح طور پر لکھا ہے. پہلے انہوں نے حدیث کو ذکر کیا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صدیق اکبر کو بھائی فرمایا، حضرت علی کو بھائی فرمایا. اس حدیث لکھنے کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی تیرے باپ نے تقریر ترمذی کے اندر لکھا ہے، اور تقریر ترمذی کے اندر 3 بڑے تیرے مولویوں کی تقریزات بھی غالباً 2 یا 3 کی تقریزات موجود ہے. عبد القادر کی تقریز موجود ہے، اور بھی ایک طرف بہت بڑا مولوی اس کی تقریز بھی موجود ہے. اشرف علی تھانوی کہتا ہے نبی کا ہمیں بھائی کہنا یہ ہمارے اوپر شفقت ہے. ہم نبی کو بھائی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا نبی کو بھائی کہنا یہ گستاخی ہے. یہ تمام دیوبندی مولویوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے. میرا تماچا نہیں ہے بھائی جی، مجھ سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ یہ تیرے اپنے باپ کا تماچا ہے، تیرے منہ کے اوپر مار دیا ہے کہ نبی کو بھائی کہنا یہ بڑی گستاخی ہے. یہ اشرف علی تھانوی کہہ گیا ہے. تو اس فتوے کی زد میں تو بڑے بڑے مولوی آ رہے ہیں. ابو ایوب صاحب یہ تو تمہارا اصول ہے، اور ساجد خان نقشبندی تمہارا بھی اصول ہے. تو اس فتوے کی زد میں وہ تو علامہ مولانا حضرت ابو حامد ریزی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے بہت خوب جواب دیا ہے، اور بھی علماء اہل سنت نے بڑے مدلل قسم کے جوابات دے دیے ہیں. بلکہ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں تمام نجدیوں، وہابیوں، خارجیوں سے کہ یہ حدیث ثابت کر کے دکھاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے بھائی کہو، لیکن خدا کی قسم یہ حدیث نہیں دکھا سکتے. پھر مان لو کہ رشید گنگوئی نے حدیث کے مطابق جو غلط بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کرے، تو پھر مان لو کہ رشید گنگوئی نے جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. یہ مان لو، کیونکہ جھوٹ ہے اس کا. اور بھی اس کی طرح طرح کی بکواسی ہیں. کیا میں آپ کے سامنے گزارش کروں، کیا میں بیان کروں؟ یہ سوال ہوا کہ کسی مصیبت کے وقت اس کی جہالت دیکھو رشید احمد گنگوئی کی، مولانا احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تانے لگانے والوں، الزام لگانے والوں، اپنے گھر کی بھی خبر لو، اس کی جہالت دیکھو. سوال ہوا صفحہ نمبر 152 پر، کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے یا نہیں، اور بدعت ہے یا نہیں؟ الجواب، قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس کا اصل شرح سے ثابت ہے، بدعت نہیں. یہ بھی کہتا ہے کہ قرون ثلاثہ سے یہ کام ثابت نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے جائز ہے. وہ 3 زمانے جن کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ بہترین زمانے، کہتا ہے ان زمانوں کے اندر یہ کام نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی جائز ہے. کہتا ہے کیوں؟ ذکر خیر ہے، اور ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. وہ لانتی ہو، میلاد شریف بھی تو ذکر خیر ہے، میلاد شریف بھی تو ذکر خیر ہے، اس کو تم بدعت کہتے ہو. یہ تمہاری کتنی بڑی جہالت ہے. اور نمبر
دو صفحہ نمبر 154 پر سوال ہو. ادھر تو کہتا ہے نا کہ قرون ثلاثہ سے ثابت بھی نہیں ہے، پھر بھی بخاری شریف کا ختم جائز ہے. کہتا ہے ذکر خیر اور ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب ادھر کہتا ہے قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں ہے. صفحہ نمبر 154 پر سوال ہوا اور سوال کے جواب میں کہتا ہے، سوال کے جواب میں کہتا ہے پس توشہ مردہ کے ساتھ ہرگز کہیں قرون ثلاثہ میں ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ فعل کفار کا ہے، سو اس کا کرنا بدعت اور گناہ ہے، ہرگز درست نہیں ہے. ادھر کہتا ہے قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں ہے اس لیے بدعت ہے. صفحہ نمبر 154 پر کہتا ہے، اور ادھر صفحہ نمبر 152 پر کہتا ہے کہ قرون ثلاثہ سے ثابت بھی نہیں ہے پھر بھی جائز ہے. یہ وہابیوں کی انوکھی شریعت ہے. ایک دفعہ ایک جگہ پر کہتا ہے قرون ثلاثہ سے ثابت بھی نہیں ہے اور جائز ہے، ذکر خیر ہے. دوسری جگہ کہتا ہے قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس کی بڑی جہالت جو الحمدللہ ہم نے پکڑی ہوئی ہے، یہ تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. حضرات گرامی و قدر، صفحہ نمبر اسی کا ہے 78. صفحہ نمبر 78 پر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ سوال نبی بخش، یعنی کہ نبی بخش وغیرہ نام رکھنا، سوال ہوتا ہے نبی بخش، پیر بخش، سالار بخش، مدار بخش، ایسے ناموں کو رکھنا کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ جواب، ایسے نام مہم شرک ہیں، منع ہے، اس کو بدلنا چاہیے. کہتا ہے کہ ایسے نام شرک کے قریب والے ہیں، شرک کی بو آتی ہے ان سے، شرک کے قریب نام والے ہیں. کون سے نام؟ نبی بخش، پیر بخش. پیر بخش نام رکھنا صفحہ نمبر 78 پر رشید گنگوئی کہتے ہیں، اس کی جہالت دیکھو کہ یہ نام رکھنا ہے شرک کے قریب ہے، مطلب یہ کہ شرک ہے، یہ نہ رکھو. اور اس کو بھول گیا تھا. حضرات گرامی و قدر، اسی فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 7 پر اس کا نسب سنو رشید گنگوئی کا. والد کا نام مولانا ہدایت احمد بن قاضی پیر بخش، یعنی کہ دادے کا نام پیر بخش ہے. ادھر کہتا ہے کہ پیر بخش نام رکھنا شرک والا نام ہے، شرک کے قریب ہے. اور صفحہ نمبر پر 7 پر کہتا ہے کہ اس کے دادے کا نام پیر بخش ہے. جس کا سارا نسب ہی شرک والا ہو تو وہ امت کو کیا درس دے گا؟ ہمارے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام بہتان لگانے والے، آنکھیں کھولو، اپنے گھر کی خبر لو، بعد میں ہم سے بات کرنا، اصل اختلاف کی طرف آؤ کہ جو تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ کفری عبارت ہے. ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر جاؤ گے تو مزید پھنس جاؤ گے جیسے تم پھنس چکے ہو. یہ دیکھو نا اس کی جہالت. صفحہ نمبر 78 پر کہتا ہے کہ پیر بخش نام رکھنا شرک والا نام ہے، یہ شرکیہ ہے، اس کو بدلنا چاہیے. اور صفحہ نمبر 7 پر رشید گنگوئی اپنے دادے کا نام پیر بخش ہے. میرا سوال ہے تمام وہابیوں سے، کیا دادے کا نام بدلا تھا؟ نہیں، ثابت نہیں کر سکیں گے. تو اس کے دادے کا نام شرک والا نام تھا تو تمام اس کا نسب شرک والا ثابت ہوتا ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان تمام بد بزموں سے محفوظ رکھے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر الدعوان الحمدللہ.